آپ کو دکھاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ سوال تھا. میں نے کہا میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ چند چیزیں بتا دوں تاکہ ریکارڈ کا حصہ ہوں. ہم لوگوں نے جیسے آپ کسی ایک نے سوال بھی کیا تھا کہ وہ لوگ کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, سارا کچھ ہے. دیکھیں سامنے پبلک ہے اور ہم ڈیفینیٹلی ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اور اگلے دنوں میں آپ کو ایویڈنس دوں گا کہ انہوں نے ہر موقع پہ یہ کوشش کی ہے کہ ڈیڈ باڈیز مل جائیں. اینی ویز یہ ایک لمبی کوشش کی ہے کہ ڈیڈ باڈیز مل جائیں. تو یہ سیدھا سی بات ہے کہ جب آپ فائرنگ کرتے ہیں تو اس کا جواب فائرنگ سے ہوتا ہے. ہم نے ان کو سنجانی میں کہا تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں, اور یہ کل سے آج تک تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا سارا کچھ. اس سلسلے میں انہوں نے 2 دفعہ جا کے جیل میں ملاقاتیں بھی کی. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے بھی اپروول مل گئی. میں ذرا مجھے بولنے دیں بولا ہے ٹھیک ہے. تو میرا اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپلیکیشن دیں اور آپ سنجانی چلے جائیں, جا کے وہاں پہ جو جلد جگہ ڈسٹرکٹ یہاں کی گورنمنٹ ہے, ڈی سی صاحب ہیں, وہ آپ کو سائن کرتے ہیں تاکہ یہ کلیشز وغیرہ نہ ہوں. اور ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہمارے آئے ہوئے, تو اس کا بھی یہ اعتقاد ہے. اور ڈی چوک میں تو کبھی پی ٹی آئی نے بھی ان کے وقت میں بھی, پیپلز پارٹی نے بھی پروٹیسٹ کیا, یا مولانا نے بھی کیا, باقی پارٹیوں نے بھی کیا. یہاں پہ ڈی چوک میں کبھی کسی کو اجازت نہیں ملی ہے. ان کی پارٹی کے اندر مجھے نہیں پتا اس ٹائم کون لیڈر ہے کون نہیں ہے, لیکن ہمیں ابھی تک اس کا فائنل جواب نہیں آیا ہے. تو فار ریکارڈ آپ کو پتا ہو کہ ہم لوگوں نے ان کو سنجانی میں بالکل کہا تھا کہ آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ادھر بیٹھیں, جا کے جو بھی بات کرنی. دوسرے نمبر پر پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ٹائم پہ اسلام آباد ہیڈ آف اسٹیٹ آیا ہوا ہے, ویسے بھی سینسٹیو ہے, امپورٹنٹ ہے. ہم ڈی چوک میں کسی بھی ایکسٹریم سٹیپ پہ ہم نہیں جانا چاہتے, لیکن ہمیں وہ ریڈ لائن نہ کراس کریں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے. پہلی بات, اس کے لیے چاہے ہمیں 245 لگانی پڑے, چاہے ہمیں کرفیو لگانا پڑے, چاہے کوئی تیسرا ایکسٹریم سٹیپ کرنا پڑے, ہم جائیں گے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں 10-5 ہزار بندے کے ساتھ دھاوا بولیں, آ کے شہر پہ قبضہ کریں, اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ہاں یہ آپ ہماری کمزوری سمجھیں یا اچھائی سمجھیں یا برائی سمجھیں کہ ہم لوگوں کی جانیں کسی صورت نہیں دینے. وہ جو دوسری طرف سے جن کو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ ہیں پاکستانی, لیکن اگر کوئی ایک ریڈ لائن ہے جو ان کو بھی پتہ ہے, ان کو بتا دی گئی ہے کہ وہ ہے, اگر وہ کراس کریں گے تو ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے گا. 2 چیزیں کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سنجانی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. ہم اس وقت آلدو اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ہمیں صبح میں نے ابھی چیف کمشنر صاحب کو کہا ہے کہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ انفارم کرنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ بات چیت کر لیں. ہمارے جو بھی ان سے رابطے ہوئے سارا کچھ ہوا, وہ اس میں چیف کمشنر صاحب خود انوالو ہیں بیچ میں, ان کے ساتھ ساری چیز میں, تو اس کا ہم نے جواب ان کو دے دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں. وہ ہمیں اب ہائی کورٹ سے صبح اپروول لیں گے یا انفارم کریں گے, جو بھی لیگلی ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اور دوسرا ہم کلیئر ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی, میں نے آپ کو سارے آپشن بتا دیے, اگر کوئی جانا پڑا ڈیفینیٹلی پولیس اپنے جو بھی حربے استعمال کرے گی, روکے گی یا جو بھی کرے گی, لیکن اگر ہمیں کہیں پہ جانا پڑا تو ہمیں جانا پڑے گا, وہ ہماری مجبوری ہوگی. ہم پہلے ایڈوانس میں بتا رہے ہیں, بعد میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں نہ کہیں, آپ لوگ گواہ ہیں. ہم بار بار ہر طریقے سے ان کو کوشش کی, ان کو سمجھایا, ہر چیز کی, جہاں لچک لگانی تھی لچک لگائی, جہاں پہ ان کو کر سکتے تھے کہ یہ نقصان ہے. آلریڈی ابھی رینجرز کے جوان کو 26 نمبر پہ پھر بلٹ انجری آئی ہے, اب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. تو یہ بلٹ انجریز ریکارڈ کا حصہ ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا کچھ ہے. آپ جا کے ہاسپٹل سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس کو بلٹ انجری ہے. جو 4 جوان پتھر گڑھ والے ہیں ان کو بلٹ انجری ہے, جو ڈیٹیل ہے آئی جی صاحب آپ کو دے دیں گے. تو یہ
बुलेट्स चल रही हैं, उसका जवाब सिर्फ बुलेट है, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम स्टेप पे जाएं। बस मैंने आपको वीडियो जारी हुई है ऑपरेशन करने का फैसला, कौन सी वीडियो के हवाले से किस चीज की कोई खबरें आ रही है कि सेफ पर वीडियो लेके आए हैं? ये बताएं कि अडियाला जेल से जो मुलाकात हुई है वहाँ से कोई पैगाम वापस आया आपको? जो अडियाला मैं आपको कहा है, हमने उनको ऑफर कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे पूछना जेल में भी हो सकता है। मोहसिन नकवी कह रहे हैं हमने कहा था संजानी चले जाए, मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए हुए हैं, अभी तक कोई जवाब इसका आया नहीं है। फॉर द रिकॉर्ड बता रहे हैं, अगर 245 लगाना पड़ी लगाएंगे, कर्फ्यू लगाना पड़ा लगाएंगे, कुछ और करना पड़ा करेंगे। रेड लाइन बता दी गई है, क्रॉस करेंगे तो फैसला करना पड़ेगा। एक और जवान को भी बुलेट इंजरी आई है। गोली चलाना आसान है, ऐसा करना नहीं चाह रहे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। उन्होंने कहा हमारी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। उन्होंने कहा हर मौके पर कोशिश की है कोई लाश मिल जाए, ऐसी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। जब आप फायरिंग करते हैं तो जवाब फायरिंग ही होता है। मोहसिन नकवी ने कहा हमने इन्हें कहा है कि आप संजानी चले जाइए। पीटीआई को जेल से संजानी जाने की मंजूरी मिल गई, ये भी एक बार उन्होंने कहा। हमें अभी तक पीटीआई का हतमी जवाब नहीं मिला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे, उन्होंने कहा कि रेड लाइन क्या है बता दी गई है, क्रॉस करेंगे तो हमें सख्ती से निमटना होगा। चंद लम्हों पहले ही उन्होंने ये गुफ्तगू की है।